دوستو آپ کو معلوم ہے ہماری بھارت کی سرزمین کے اوپر اگر کوئی سخت فیصلہ لیتا ہے یا کوئی شریعت کا پابند بنتا ہے، ہماری بچیاں حجاب اوڑھتی ہے تو اس کو طالبان کی ذہنیت والا کہا جاتا ہے، یا کوئی سخت فیصلہ لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ طالبان کی ذہنیت رکھتا ہے۔ آج اسی طالبان کو ہمارے بھارت کی سرزمین کے اوپر انوائٹ کیا گیا۔ افغانستان کی امارت الشریعہ کے وزیر خارجہ عامر متقی کو بھارت بلایا گیا، بھارت کی دعوت کے اوپر تشریف لے کر آئے، اچھی بات ہے۔ اور آتے ہی انہوں نے اپنے طالبانی فرمان کو جاری کیا، کہا کہ کوئی لیڈیز اینکر ہم سے ملاقات نہیں کر سکتی، جن سے آئیں انہی سے بات چیت کی جائے گی۔ شریعت کے پوائنٹ آف ریویو سے دیکھیں تو ایک حد تک یہ بات جائز بھی ہے، کسی اجنبی عورت سے، کسی غیر محرم عورت سے گفتگو کرنا، اس کو فیش کرنا شریعت کے پوائنٹ آف ریویو سے تھوڑا ناجائز مسئلہ بنتا ہے۔ لیکن دوستو شریعت یہ بھی کہتی ہے انزل الناس علی قدر منازلہم، ایک قاعدہ یہ بھی ہے، آپ جس کرسی کے اوپر فائز ہیں، آپ جس گورنمنٹ کو ریپریزنٹیو کر رہے ہیں، تو آپ کو ہر ویکتی سے ملنا آپ کے لیے لازمی بن جاتا ہے، ہر طریقے کے آدمی سے آپ کو گفتگو کرنا ذمہ داری بن جاتی ہے، آپ کی ایک رسپانسبلٹی بن جاتی ہے۔ آپ ایک کنٹری کا نیترتو کر رہے ہیں، آپ کسی کنٹری کے فورن منسٹر ہیں، تو اگر آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو شریعت کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے الضرورات تبیح المحظورات، شریعت بعض ممنوع چیزوں کو بھی حلال قرار دے دیتی ہے ضرورت کے مطابق۔ تو بہر صورت یہ تو ایک لمبی گفتگو ہو جائے گی، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت بلقیس بلایا تو اس میں سے ایک عفریت ایک جن نے کہا کہ میں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان کو یہ بھی برداشت نہیں ہوا، کہا کہ اس سے پہلے کوئی لا سکتا ہے تو ایک کہتے ہیں کتابی علم رکھتا تھا ایک شخص، جن کا نام قرآن و حدیث میں تو نہیں بتایا گیا لیکن تواریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ آصف بن مرخیہ، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی حضرت پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں، آنکھیں بند کر کے کھولیے تخت حاضر رہے گا۔ بہر صورت وہ تخت لے کے بھی آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پورے شاہی اعزاز کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ اس کو ریسیو بھی کیا۔ کسی بھی کمزور روایت کے اندر یہ بات ذکر نہیں ہے کہ آپ نے منہ موڑ لیا یا رخ موڑ لیا یا آنکھیں جھکا لی، ایسا کہیں بھی ذکر نہیں آ رہا ہے۔ بلکہ اس کو ریسیو کیا گیا، اپنے محل کی زیارت کرائی گئی، اپنے ٹیمپل آف سلیمان کی وزٹ کرائی گئی۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال میں نے آپ کو دی، انزل الناس علی قدر منازلہم، وہ بھی کسی جگہ کی بادشاہ تھی۔ تو دوستو بہر صورت یہ تو ایک لمبی گفتگو ہو جائے گی، لمبا انٹرپریٹیشن ہو جائے گا۔ اگلا قدم جو حضرت کا تھا وزیر خارجہ کا، اور دارالعلوم دیوبند کی وزٹ کا معاملہ تھا۔ ظاہر بات ہے دارالعلوم ایشیا کی سب سے بڑا ادارہ ہے، علمی ادارہ ہے، علمی مرکز ہے، علمی سینٹر ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی ایک الگ ہی حیثیت ہے جو جگ ظاہر ہے، اور افغانستان والوں کا دارالعلوم سے دیرینہ ایک تعلقات بھی ہے، چاہے وہ ریشمی رومال سے لے کر جو جنگ آزادی کے بارے میں ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اور دیگر معاملات ہو، افغانیوں کا دارالعلوم سے ایک روحانی رشتہ بھی ہے، اور جانا بھی چاہیے۔ وہ خود عالم ہیں، وہاں پہ گئے اور اچھا پروٹوکول دیا گیا، اچھا استقبال کیا گیا، اچھا سواگت کیا گیا، اچھا ویلکم کیا گیا حضرت کا، فورن منسٹر کا، طلباء کے ذریعے سے، اساتذہ کے ذریعے سے، وہاں کی بڑی شخصیات کے ذریعے سے ان کا استقبال کیا گیا۔ یہاں تک تو درست ہونا بھی چاہیے، بڑے شخص ہیں، عالم ہیں، اور کسی کنٹری کے فورن منسٹر ہیں، اس کا اس طریقے سے اعزاز ہونا چاہیے، اس طریقے کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، اس طریقے کا ہی ادب ہونا چاہیے۔ لیکن اگلا قدم جو ہے دوستو، اس کو ذرا میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا، اس کا ایکسپریشن کروں گا تو آپ کو تھوڑا برا لگے گا، کیونکہ آپ بھی روایتی مولوی ہو، بھیڑ کی چال چلتے ہو، برا مت ماننا۔ اگلا قدم یہ ہے کہ دارالعلوم کی طرف سے اس کو سند پیش کی گئی، یہاں پہ امیری اور غریبی کا تفاوت آپ کو نظر آئے گا، یہاں پہ کھل کر امیری غریبی آپ کے سامنے آئے گی۔ آپ اگر ایک جھونپڑی میں رہتے ہو، غریب آدمی ہو، آپ کے پاس اگر چاہے سند ہے
दारुल डाबेल की है, या जामिया अक्ल कुआ की है, या नदवतुल उलमा लखनऊ की सनद आपके पास है, या मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर की आपके पास सनद है, आप गरीब हैं तो आपको दारुल उलूम की तरफ से सनद पेश नहीं की जाएगी। जो मदरसे के प्रोसेस होते हैं, मदरसे के जो इम्तिहानात होते हैं, जो कायदे होते हैं, जो कानून होते हैं, जो दस्तूर होते हैं, उससे आपको गुजरना पड़ेगा। उसके बाद आपको सनद पेश की जाएगी, आपको कासमी बनाया जाएगा। उससे पहले हरगिज़ नहीं बनाया जाएगा। आप अपने सीने पे हाथ रख कर देखो, आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखो, इसको मुशाहिदे में ला के देखो, क्या मिलेगी? आप ही कह दो नहीं मिलेगी। आपको सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जब वहाँ के जो उसूल मबादी हैं उससे आपको गुजरना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा या मदरसे में दाखिला लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको दारुल उलूम की सनद मिलेगी। और यहाँ पे हज़रत को 2 हाथ से सनद गिफ्ट की जाती है। यही अमीरी और गरीबी का तफावत है, जो नहीं होना चाहिए। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कितनी बड़ी कुर्सी के ऊपर आसीन हो, मदरसा अपना उसूल तोड़ नहीं सकता। यही एक इंसाफ की निगाह से देखा जाए, जजमेंट की हिसाब से देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है। हुआ, आपने देखा, हमने देखा। बैर सूरत अनजुलनास अला कदर मनाजिलिहिम। आप कहोगे एक कायदा ये भी तो है। चलो ठीक है, आपकी बात तस्लीम कर लेते हैं। हम भी थोड़ी देर के लिए आंखें मूंद देते हैं, आपके साथ शामिल हो जाते हैं। तो ये अफ़गानियों का एक ताल्लुका दारुल उलूम देवबंद से काफ़ी पुराने ज़माने से चला आ रहा है और उन्होंने उसकी रिस्पेक्ट की, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह होना भी चाहिए। लेकिन ख़ास तौर पर मुझे ताज्जुब ये होता है कि जो भारत की सरज़मीन, जो बच्चियां हिजाब पहन लेती है तो उसको तालिबानी कहा जाता है। जो कोई सख्त फ़ैसला ले लेता है या शरीयत की पाबंदी कर लेता है या शरीयत की बात को बताता है तो उसको तालिबान का लफ्ज़ दिया जाता है। लफ्ज़ तालिबान भारत की सरज़मीन के ऊपर बदनाम ज़माना है। लेकिन उसी तालिबान को आज रिसीव किया जा रहा गवर्नमेंट की तरफ से बड़े अच्छे प्रोटोकॉल के साथ। इसमें दोस्तों मसलियत ये है, इसमें जो हिकमत ये है कि दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है। ये कहावत आपने सुनी होगी। तो इनके ताल्लुकात ज़रा पाकिस्तान से ज़रा हटकर हैं, कंट्रोवर्सी के हैं, तो भारत को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी होता है। हर कंट्री के अपने अपने मफादात होते हैं, अपनी अपनी पॉलिसी होती है, अपनी अपनी फ़ॉरेन नीति होती है। उस बिना के ऊपर भारत मजबूर है कि उनके रिसीव किया, इस तरीके से उनका एजाज़ किया, इस तरीके से उसको प्रोटोकॉल दिया गया है। लेकिन तालिबान ने दुनिया को एक लोहा तो मनवा दिया है अपनी ताकत का। वो सुपर ताकत, जिनकी ताकत जग ज़ाहिर है, जिससे हर कंट्री डरती है, उस यूएस को, उस अमेरिका को तालिबान ने बड़ी बदनामी के साथ रात को अपनी ज़मीन से भगाया। तो ये हिम्मत की कोई कीमत नहीं होती है, ठीक है ना। हाँ, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इस कहावत को अफ़गान वालों ने दुनिया को हकीकत करके दिखाया कि यह हकीकत है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।